وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. معزز علماء اہل سنت، جامعۃ الرضا کے باوقار اساتذہ کرام، دیگر حاضرین، دور و نزدیک سے سننے والے تمام مسلمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم. آپ حضرات ابھی بیٹھے رہے، جہاں جگہ مل کلید رہی ہے بیٹھے علم و حکمت تھی زبان موبائل مفتی کا بیجا استعمال نہ اعظم. کریں. کلید علم و حکمت تھی زبان مفتی اعظم، مسخر دل کو کرتا تھا بیان مفتی اعظم. ولایت کی بشارت عہد طفلی ہی میں پائی تھی، ولایت کی بشارت عہد طفلی ہی میں پائی تھی. تعالی اللہ یہ رتبہ اور یہ شان مفتی اعظم. خلاف شرع جب بھی کوئی فتنہ سر اٹھاتا تھا، خلاف شرع جب کوئی بھی فتنہ سر اٹھاتا تھا، بریلی میں چمکتی تھی سنان مفتی اعظم. سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. آپ نے مجھ سے بیشتر مناظر اہل سنت حضرت علامہ عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ حشمتی کا شاندار ولولہ انگیز بیان سماعت کیا. ان کے بعد مناظر اہل سنت قاطع نجدیت حضرت علامہ شہزاد عالم صاحب مصباحی کا علمی معرکۃ العارا خطاب آپ نے سنا. چند لمحوں کے لیے میں آپ کے درمیان حاضر آیا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا، سرکار مفتی اعظم کی شان میں روسی کے ایک شاعر نے کہا تھا کہ ولایت کی بشارت عہد طفلی ہی میں پائی تھی، ولایت کی بشارت عہد طفلی ہی میں پائی تھی. تعالی اللہ یہ رتبہ یہ شان مفتی اعظم. خلاف شرع جب بھی کوئی فتنہ سر اٹھاتا تھا، بریلی میں چمکتی تھی سنان مفتی اعظم. جو بہکاوے میں آ سکتے نہیں ملت فروشوں کے، جو بہکاوے میں آ سکتے نہیں ملت فروشوں کے، وہ ہے راسخ عقیدہ پیروان مفتی اعظم. الحمدللہ رب العالمین، ہم سب سرکار مفتی اعظم نور اللہ مرقدہ کے عرس میں شرکت کی سعادتیں بھی حاصل کر رہے ہیں، اور ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ وہی ہے جو سرکار مفتی اعظم اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. پورا مجمع مل کر محبت اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری جہان کے ماوا و منجا پیغمبر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، کشتی امت کے کھمنہار، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات، بریلی شریف میں چاہے جو بھی محفل ہو، بریلی شریف میں عرس اعلیٰ حضرت منایا جاتا ہے، عرس حجت الاسلام منایا جاتا ہے، عرس مفتی اعظم منایا جاتا ہے، عرس تاج الشریعہ منایا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہوں گے اور آج بھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ سرے شام سے اب تک محفل چل رہی ہے. عرس مفتی اعظم کا ہے لیکن مفتی اعظم کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ مفتی اعظم کا کیا موقف ہے، مفتی اعظم کا کیا نظریہ ہے، اسے بیان کیا جا رہا تھا. بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے کہ جس کا عرس ہوتا ہے صبح سے شام تک اس کی بات کی جاتی ہے، لیکن یہ بریلی کا امتیاز ہے کہ بریلی والے اپنے نام کے لیے عرس اور جلسہ نہیں کرتے، بلکہ بریلی کا جلسہ ہوتا ہے تحفظ ناموس رسالت کے لیے. آج کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سنی کہلانے والوں میں بہت سے لوگ اور خاص طور پہ بہت سے خانقاہی صوفی صافی اور بہت سے وہ گھرانے جو اپنے آپ کو سید کہلانے کے دعوے دار ہیں،
ان کے یہاں مولائیت کے نام پر وہ مولائی نہیں ہے، مولا علی کے سچے ماننے والے تو ہم لوگ ہیں۔ مولا علی کا کوئی ماننے والا کسی صحابی کو برا نہ کہے، اس لیے کہ کسی صحابی کو برا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کا رد کر رہا ہے، قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ قرآن نے تمام صحابہ کے بارے میں کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، تمام کے تمام صحابہ کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اللہ جن صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمائے، آج کا کوئی صوفی اگر حضرت امیر معاویہ یا کسی صحابی کو برا کہتا ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ حضرت امیر معاویہ ہی کا مخالف نہیں ہے بلکہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کچھوچا شریف جو ہماری مرکزی خانقاہوں میں سے خانقاہ ہے، وہاں کے ایک سید صاحب جو یہاں بریلی شریف سے پڑھ کر کے گئے ہیں اور آج کے زمانے میں وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ طنز کر رہے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کچھوچا شریف کا وہ موقف نہیں ہے، کچھوچا شریف کا موقف وہ ہے جو حضور اشرفی میاں نے بیان کیا ہے، موقف وہ ہے جو حضرت محدث اعظم کچھوچے نے بیان کیا ہے۔ آج اگر کوئی شخص کچھوچا کے نام پر صحابہ کو برا کہہ رہا ہے یا ہمارے بزرگوں کو برا کہہ رہا ہے یا عقیدہ اہل سنت کے خلاف کوئی قدم اٹھا رہا ہے تو یاد رکھیے، میں تو بہت صاف ستھرے انداز میں کہتا ہوں کہ جو اوریجنل سید ہوگا، اصلی سید ہوگا، وہ کسی صحابی کو کیا اعلیٰ حضرت کو بھی برا نہیں کہے گا۔ لیکن آج کل سید کے نام پہ بہت سے ڈپلیکیٹ سید ہمارے یہاں مزاروں پہ بیٹھ گئے ہیں جو صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو مدح اہل بیت یا مدح صحابہ قرآن و سنت میں ظاہر ہے، اس کو چھوڑ کر کے اگر کوئی آدمی کس سے کہانیاں پڑھتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو یاد رکھیں ہم قرآن پر اعتماد رکھتے ہیں، حدیث پر یقین رکھتے ہیں، کسی تاریخ کو ہم قرآن اور حدیث کے مقابلے میں اہمیت نہیں دیتے۔ جن لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں توہین کی، حضرت ابو سفیان کو برا کہا، انہوں نے حضرت ابو سفیان کو برا نہ کہا۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی آدمی ہمارے جیسے مولوی کے سامنے آ کر کے کلمہ پڑھے، کہے کہ میں وہابیت سے توبہ کرتا ہوں، آپ بتائیں وہ مسلمان ہوگا کہ نہیں؟ اگر کوئی آ کے کہے کہ میں رافضیت سے توبہ کرتا ہوں، آپ بتائیں وہ مسلمان کہلائے گا کہ نہیں؟ کوئی کہے کہ ہم شرک سے توبہ کرتے ہیں، وہ مسلمان کہلائے گا کہ نہیں؟ آج اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے کسی امام مولانا پیر صاحب کے ہاتھ پر تو مسلمان کہلاتا ہے، اس کو مبارکباد دی جاتی ہے۔ امیر معاویہ نے ہمارے آپ کے جیسے مولویوں کے ہاتھ میں کلمہ نہیں پڑھا، رسول پاک کے سامنے کلمہ پڑھا ہے۔ جنہوں نے رسول پاک کے سامنے کلمہ پڑھا، رسول پاک کے جو ساتھ رہے، ان کو آج اگر کوئی تان و تشنیع کا نشانہ بنا رہا ہے تو یاد رکھیے نہ وہ رسول پاک کے طریقے پر ہے، نہ ابو بکر و عمر کے طریقے پر ہے، نہ عثمان و علی کے طریقے پر ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 10 سال تک تقریباً حضرت امام حسن بقید حیات رہے، 20 سال تک حضرت امام حسین بقید حیات رہے۔ 60 ہجری میں رجب کے مہینے میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوتا ہے۔ 20 سال حضرت امام حسین زندہ رہے۔ ظاہری حیات میں حضرت امام حسین نے امیر معاویہ کے خلاف یہ کلمہ نہ کہا، امام حسن نے یہ کلمہ نہ کہا، جس سے امام حسن نے مصالحت کی اور اس مصالحت کو امام حسین نے باقی رکھا۔ آج کا اگر کوئی پیر صاحب چاہے وہ سید صاحب کے نام پر ہو یا کسی خانقاہی کے نام پر ہو، اگر امیر معاویہ کو برا کہتا ہے تو امیر معاویہ کو برا نہیں کہتا ہے بلکہ حسن و حسین کی مخالفت کر رہا ہے۔ اس لیے ہم ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم نے بہت پہلے جامع رضا کے اسٹیج سے کہا تھا کہ جب مکہ میں بسنے والے وہابیوں کو ہم خاطر میں نہیں لاتے، مدینے کے وہابیوں کو نہیں مانتے، کربلا شہر میں رہنے والے رافضیوں کو نہیں مانتے، ہم بغداد میں رہنے والے رافضیوں کو نہیں مانتے، تو ہندوستان کی کسی خانقاہ میں پیدا ہونے والے چاہے وہ رافضی ہوں، چاہے وہ وہابی ہوں، چاہے وہ سہیلی ہوں، چاہے نام نہاد مولوی ہوں، یاد رکھو ہم کسی بھی باطل فرقے سے
نہ کل اتحاد کیے تھے اور نہ آج ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے۔ بریلی شریف کا یہی پیغام ہے۔ سرکار مفتی اعظم کا عرس کی محفل ہے، سرکار مفتی اعظم کا احتیاط اور تقوی اور دینی تسلط کا آپ اندازہ لگائیں۔ بحرالعلوم والمعارف حضرت علامہ مفتی عبدالمنان صاحب اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک مضمون میری نظر سے گزرا۔ جب مبارک پور میں سینٹرل بلڈنگ اور دیگر تعمیرات کے لیے ایک کانفرنس ہوئی اور اس کانفرنس میں یہ غالباً 1971 کی بات ہے، سرکار مفتی اعظم بریلی شریف سے تشریف لے گئے۔ ماررہ مقدسہ سید العلماء حضرت علامہ سید آل مصطفیٰ ماررہ بھی صاحب تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں کچھوچھا شریف کے مشائخ سے مبارک پور والوں کا اختلاف چل رہا تھا، حافظ ملت سے وہ لوگ موافقت نہیں کر رہے تھے، انہوں نے ایک طرح سے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا تھا۔ مبارک پور میں کچھوچھا شریف کے مریدین کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ جب وہ کانفرنس ہوئی اس میں بریلی سے مفتی اعظم تشریف لے گئے، ماررہ سے سید العلماء تشریف لے گئے۔ مبارک پور کے کچھ لوگوں نے کچھوچھا ہی کے ایک پیر صاحب کو جو سید صاحب تھے ان کو دعوت دیا الگ سے، وہ نوعمر تھے، ان کو بابو میاں کہا جاتا تھا، ان کو بلایا گیا، وہ تشریف لے آئے مبارک پور میں۔ حضور مفتی اعظم سینٹرل بلڈنگ کے مغربی کمرے میں آرام فرما رہے تھے، ان کے مریدین لے کر کے آئے سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں۔ جب وہ سید صاحب آئے تو یا تو لوگوں نے تعارف کرایا گیا کہ کچھوچھا شریف کا بابو میاں ہے، یا سرکار مفتی اعظم کو پہلے سے معلوم تھا۔ وہ سید زادے آئے اور آنے کے بعد سلام کیا اور اپنا ہاتھ بڑھایا مصافحے کے لیے۔ سرکار مفتی اعظم نے نہ ان کے سلام کا جواب دیا اور نہ ان کو مصافحہ کیا۔ اتنا لوگوں نے دیکھا، دیکھ کر کے حیران رہ گئے کہ شہزادے پیر صاحب ہیں۔ مفتی اعظم نے ایک تو سلام نہیں کیا، آج کل تو کسی سید صاحب کو کوئی بڑے سے بڑا مفتی اور شیخ الحدیث نہ سلام کرے تو فوراً لوگ اس کی پگڑی اچھالنے لگیں گے۔ وہ شہزادے آئے، سلام کیا، مفتی اعظم نے جواب نہیں دیا، ہاتھ بھی نہیں ملایا۔ انہوں نے کہا کہ حضور مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے، آپ نے نہ میرے سلام کا جواب دیا نہ مجھ سے مصافحہ کیا۔ سرکار مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میاں میں نے سنا ہے کہ دیوبندیوں کے مناظرے کی سرپرستی آپ کی آبا و اجداد نے کی ہے، اس لیے نہ میں آپ سے مصافحہ کر سکتا نہ میں آپ کے سلام کا جواب دے سکتا۔ اگر یہ صحیح ہے تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ صحیح ہے کہ آپ کے بزرگوں نے دیوبندیوں کے مناظرے کی سرپرستی کی تو میں آپ کے سلام کا جواب نہیں دے سکتا، مصافحہ بھی نہیں کر سکتا۔ اتنا سننا تھا کہ بابو میاں نے کہا کہ حضور کو برائے دیابنا کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ وہی ہے، ہماری آبا و اجداد کا عقیدہ وہی ہے جو تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کا ہے، اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عقیدہ ہے کہ ان کو برائے دیوبندیہ کو ہم بھی کافر و مرتد مانتے ہیں۔ جب اتنا کہا تو سرکار مفتی اعظم نے کہا کہ شہزادے ذرا کھڑے ہو جائیے، کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں کھڑا ہونے کا حکم ہو رہا ہے۔ بابو میاں کھڑے ہو گئے، سرکار مفتی اعظم فوراً اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ شہزادے جو کچھ میں نے کیا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کیا ہے، یہی آپ کے نانا جان کا حکم ہے اور شریعت ہے، اس لیے میں نے ایسا کیا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مفتی اعظم نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ کس خانقاہ سے وہ آئے ہوئے ہیں، کس کے بیٹے ہیں، بلکہ یہ دیکھا کہ ان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں مشہور ہیں جو خلاف اہل سنت ہیں، تو سرکار مفتی اعظم نے نہ ان سے سلام کا جواب نہ انہیں سلام کا جواب دیا نہ ان سے مصافحہ کیا۔ ہمارے مفتی اعظم ایسے مفتی اعظم ہیں، ابھی 18-20 سال کی عمر ہے، جس زمانے میں اعلیٰ حضرت سرکار نے صدر الشریعہ کو پورے ہندوستان کا قاضی بنایا، اسی زمانے میں نوعمری کے زمانے میں اعلیٰ حضرت نے مفتی اعظم کو اور برہان ملت کو دونوں کا ہاتھ پکڑ کر کے بٹھایا اور کہا کہ آج سے آپ دونوں پورے ہندوستان کے لیے مفتی منتخب کیے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جن کو مفتی بنایا ہو پورے ہندوستان کے لیے، کیوں نہ زمانہ انہیں مفتی اعظم کہے، وہ مفتی اعظم نہیں بلکہ مفتی اعظم عالم اسلام ہے۔
مفتی اعظم ایسے متقی، ایسے پرہیزگار، بارلوم صاحب لکھتے ہیں کہ گیا میں ایک جلسہ ہو رہا تھا، سرکار مفتی اعظم تشریف فرما تھے، جیسے حضور تاج الشریعہ کے شہزادے جانشین ہم سب کے مخدوم عالی وقار تشریف لے آئے، جلسے کا رنگ بدل گیا، محفل کا رنگ بدل گیا، لوگوں کے سننے کا انداز بدل گیا۔ اب آپ سوچئے کہ جس جلسے میں بیان کرنے والے مفتی عبد المنان صاحب اعظمی جیسا عالم ہو اور اسٹیج پہ سرپرستی فرمانے والے سرکار مفتی اعظم ہو، وہ جلسے کا رنگ کیا رہا ہوگا؟ مفتی عبد المنان صاحب نے بیان کرتے ہوئے ایک لفظ استعمال کیا کہ قرآن میں لفظ نور آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نور کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ تقریر ختم ہو گئی، جلسہ ختم ہو گیا، گیا سے گھوسی آنا تھا سرکار مفتی اعظم کو، راستے میں باتیں ہو رہی تھی، سرکار مفتی اعظم نے مفتی صاحب سے فرمایا کہ مولانا قرآن یا حدیث میں آپ ذرا ڈھونڈیے گا اور ڈھونڈ کر کے بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہیں لفظ عمل کا استعمال ہوا ہے کیا؟ کہیں قرآن میں یا حدیث میں لفظ عمل آیا ہے اللہ کے لیے؟ مفتی عبد المنان صاحب کہتے ہیں کہ 15-20 سال کا عرصہ ہو گیا پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے، لیکن مفتی اعظم نے جو فرمایا تھا آج تک مجھے وہ لفظ کہیں نہیں ملا۔ ایسے مفتی اعظم، ایسے مفتی اعظم، وہی مفتی اعظم ہے کہ باہر لوگ فرماتے ہیں کہ فتاوی رضویہ کی 3ری جلد چھپی تو میں لے کر کے بریلی شریف آیا اور میں نے سوچا کہ مقدمہ مفتی اعظم کو سنا دو۔ اس میں اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں لکھا ہوا تھا، ایک جگہ لکھا تھا کہ اعلیٰ حضرت بلا کے ذہین تھے۔ مفتی اعظم نے کہا کہ رک جائیے، کیا بلا کی بھی کوئی ذہانت ہوتی ہے کیا؟ بلا مدہ میں استعمال ہوتا ہے کیا؟ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ وہ الفاظ ہیں کہ جس کو شاعر بھی بولتا ہے، ادیب بھی بولتا ہے، مولانا بھی بولتا ہے، مذہبی لوگ بھی بولتے ہیں، لیکن مفتی اعظم کی جہاں نگاہ پہنچی وہاں ہماری آپ کی نگاہ نہیں پہنچتی ہے۔ مفتی اعظم ایسے متقی، ایسے تقویٰ شعار، ایسے پابند شرع کہ جن کا ذکر کل بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فاذکرونی، تم میرا تذکرہ کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اللہ ان کا چرچا کرا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف بریلی میں نہیں، پوری دنیا میں مفتی اعظم کا نام لیا جا رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا نام لیا جا رہا ہے، تاج الشریعہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ بلکہ آج کے زمانے میں کامیابی کی ضمانت ہے کہ جو حضور قائد ملت کا نام لیتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، وہ مشہور ہو جاتا ہے، اور جو ان سے دور ہوتا ہے، چاہے جتنا بڑا ہو، چاہے کسی کا نانا بڑا ہو، چاہے کسی کا دادا بڑا ہو، چاہے جتنی بڑی سلطنت والا ہو، چاہے جتنے مناظرے کیا ہو، چاہے جتنے لوگوں سے توبہ کرایا ہو، چاہے جیسا بھی رہا ہو، اگر وہ قائد اہل سنت کی مخالفت کر رہا ہے تو یاد رکھیے ہم مانتے ہیں کہ وہ قائد اہل سنت کی مخالفت نہیں کر رہا ہے، تاج الشریعہ کی مخالفت کر رہا ہے، سرکار مفتی اعظم کی مخالفت کر رہا ہے، اس لیے کہ ان کا پیغام وہی ہے جو مفتی اعظم کا پیغام ہے، جو اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مفتی اعظم کے روحانی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت سے ثابت قدم رکھے، وہابیوں سے، رافضیوں سے، نام نہاد مولائیوں سے ہم سب کو بچ کر رہنے کی، دور رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔